زاہد منظور اخ پایہ بوٚڑ پروفیشنل 7 ورین ہند مختصر سفر ووت 15 جون دہلہِ 1 بجہِ بٲگۍ اند 1953 مز پٲدٕ سپدمت یہ پایہ بوٚڑ پروفیشنل کرِ یِتھ پٲٹھۍ سارنٕے الوداع امیُک اوس نہٕ کٲنٛسہِ گُمان، نہ اداکارن، نہ ہدایت کارن، نہ لکھارن تہٕ نہ کٲنٛسہِ یارس دوستس۔ 7 ؤری چھنہٕ آز کل کانٛہہ وٲرس ییٚلہِ أسۍ دعویٰ کران چھِ زِ ساینسن کٔر ترقی۔ أمۍ ہُررو زندگی ہُنٛد دٲیرٕ، أمۍ ہُررٲو وٲنٛس، مگر یہ سورُے چھُ تمہِ ساتہٕ فریب باسان ییٚلہِ یِژھ خبر برونٛہہ کُن یِوان چھِ زِ زاہد منظور درٛاو یہِ دُنیا ترٲوِتھ۔ زاہد منظور یہ ناو یُتھُے انسان ہٮ۪وان چھُ تیُتھُے چھُ دوٗردرشنُک اکھ تیُتھ دور زندٕ گژھان یتھ أسۍ کٲشرِ ٹیلی وِجنُک نشات الثانیہ ؤنِتھ ہٮ۪کو، یتھ أسۍ جدید دور جدید فکر ؤنِتھ ہٮ۪کو، یتھ أسۍ نویر ناو دِمو۔ زاہد منظور گوٚو 1964 منٛز دوٗردرشنس منٛز بحثیتِ پروڈکشن اسسٹنٹ اکھ، مگر خواب ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ تھٔدۍ، وِجن سٮ۪ٹھاہ وسیع، ییٚمہِ کِنۍ یِمو ٹیلی وِجن پروگرامن اکھ نوٚو انہار دیُت، خاص کر ٹیلی وِجن ڈراماہس۔ تس اوس ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد شدید احساس زِ یوٚدوے دوٗردرشن زندٕ تھاوُن چھُ، یہِ چھُ رٮ۪وٲیتی جامو منٛزٕ نٮ۪بر کڑُن۔ اتھ منٛز چھُ تکنیکی تہٕ موادٕ اعتبارٕ واریاہ بدلاو انُن، یہِ چھُ سِول سوسایٹی ہُنٛد ترجمان بناوُن۔ بدلاو کِس اتھ سفرس منٛز گوٚو سُہ تجربہٕ کران تہٕ پنُن قد تہِ ہُرراوان۔ تہنٛدِ نٔوۍ تجربہٕ آیہِ ییٖتۍ پسند کرنہٕ زِ تس پیوٚو اکھ نوٚو ناو منموہن دیسائی، یعنی ییٚمہِ انمانہٕ تٔمۍ سینما پاپولر کوٚر تمی انمانہٕ کوٚر زاہد منظورن ٹی وی ڈراما تہٕ سیریل پاپولر۔ ٹیلی وِجن ڈراما لُکن منٛز مقبوٗل بناونس تہٕ ٹیلی وِجن ترسیلُک بہترین ہتھیار بناونس منٛز کوٚر تٔمۍ پنُن سونچ، پنٕنۍ صلٲحیت تہٕ پنُن ادراک بسیار پٲٹھۍ استعمال۔ تٔمۍ دیُت یہِ ثٲبت کٔرِتھ زِ یوٚدوے ٹیلی وِجن بہتر اتھن منٛز تہٕ بہتر سونچس تحت یِیہِ، یہِ ہیٚکہِ سماجس منٛز انقلاب پٲدٕ کٔرِتھ۔ یہِ ہیٚکہِ تہِ کٔرِتھ یہِ نہٕ فلم کرِ، یہِ نہٕ تھیٹر کرِ۔ وٕچھان وٕچھان بنیو زاہد منظور امہِ نوِ سونچُک تہٕ نوِ تکنیٖکہِ ہُنٛد اکھ مُژھِل محاورٕ۔ سٲری نٔوۍ پروڈیوسر ٲسۍ اہنٛز پیروی کران تہٕ سٲری نٔوۍ قلمکار ڈرامہ نگار ٲسۍ یہِ خٲہِش تھاوان زِ تِہُنٛد سکرپٹ گوٚژھ زاہد منظور سٕنٛدِس ہدایتس تحت پیش سپدُن۔ أمۍ کٔر ٹیلی وِجن پروگرامن منٛز اکھ نوٚو ایستھیٹک سینس، جمالیاتی حص بیدار۔ میری پیدائش ہوئی ہے سری نگر میں، اس کے بعد ایجوکیشن ہوئی ہے یہاں امر سنگھ کالج میں، گریجویشن کی میں نے۔ گریجویشن کے بعد میں علی گڑھ چلا گیا تھا، ابتدا وہاں سے ہوئی۔ میں نے وہاں ایک نظم لکھی تھی، ایسے ہی یہ نظم کہیں آپ غزل کہیں تو مجھے اس کا زیادہ معلوم نہیں ہے، تو وہ میں نے لکھا تھا کہ اے سے علی گڑھ یونیورسٹی، بی سے بیگر ہوم، سی سے کامن روم یہاں کے، ڈی سے ڈنکی ہوم سے، ای سے ایفیشینٹ ہیں یہاں سب، ایف سے وہ سب فراڈ ہیں، جی سے گرینڈ سٹاف یہاں کا، ایس سے یہ تو ہیل ہے۔ میں اکثر یعنی لکھتا تھا یہ تو کا، یعنی پیپرز کے لیے بھی لکھتا تھا، لیکن بیک گراؤنڈ تھا فادر کا، طاؤس صاحب کا تھوڑا، کہ وہ لکھتے تھے تو مجھے بھی یہ تھا کہ میں کبھی کبھی لکھتا تھا۔ زیادہ تر یہی یعنی سنڈے کے جو میگزینز ہوتے ہیں اخباروں میں، جو اپنے فلمی کالمز باقی چیزیں، اس میں لکھتا تھا۔ میرا یہ اپنا ماننا ہے، کیونکہ میرے اتنے آدمی سیکھتا رہتا، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے ٹیلی سیریل میں جیسے اسکرین پلیز ہیں یا باقی چیزیں،
یہ سارا ذہن میں یہاں ہے کہ مجھے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے. اب سیریلز میں نے اسکرین پلیز اور باقی جو ڈرامیٹک چینجز ہوتی ہیں وہ میں نے موسٹلی خود کی ہیں رائٹر سے مل کے. یہ گورنمنٹ کو چاہیے یا کلچرل اکیڈمی کو چاہیے, جو میرا اپنا ارادہ ہے کہ اگر آپ کے تھیٹر گروپس ہیں, یہ ایکٹیویٹی پچھلے حالات کی وجہ سے یا کچھ آپ کہیے بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے, آپ انٹر ڈسٹرکٹ کرائیے. مجھے زاہد منظور صٲبن عقیقت یاد, تت شوکت صٲب یتن, وانی صٲب یتن. زاہد منظور صٲب اس میں ونان کہ بیش مفتی صاحب تھے, میری جو بھی کوئی پروڈکشن ہوگی, وہ ڈرامہ ہوگا, وہ سیریل ہوگا, میرا ولن صرف طارق جاوید ہوگا. راتوں کو اپنے پاس بٹھانا, سکھانا, باتیں کرنا, اور اس کے بعد کندھے پہ ہاتھ رکھ کے راؤنڈ کرنا, اور مہذب کی بات تو سب نے کی, ہتھوت تم, وہ تو تھا ہی نہیں وہاں, ہتھ ہنس کر کے بات کرتے تھے. ایک پروڈکشن تھی میری, اس میں وہ پروڈیوسر تھے, تو کال شیٹ جو ہے وہ ہم نے, میں اپنی بات کروں گا, کال شیٹ نکالنا میں نے زاہد منظور صاحب سے سیکھا ہے کہ کال شیٹ کیا چیز ہوتا ہے. اور پھر دوسرے دن جب میٹنگ ہو تو رات کو شوٹنگ کرنے سے پہلے ڈنر کے بعد میٹنگ کر کے کیا کیا بولنا چاہیے, اور ایک کمرے میں 2 جنے رہنے چاہیے ٹوٹل, بریک فاسٹ سے ڈنر کیا ہونا چاہیے, یہ سب چیزیں ان سے سیکھیں. یا اللہ زاہد منظور کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے, ان کے سب خطا گناہ غلطیاں ان کو بخش دے. جتنے بھی ان کے پیچھے ہیں, ہماری بابی ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, بہنیں ہیں, ان سب کو یہ غم برداشت کرنے کی ہمت دے. زاہد صاحب مرے نہیں, زاہد صاحب زندہ ہیں, ہم میں ہیں, آپ میں ہیں. آج زاہد صاحب چلے گئے, کل اور کسی کی ٹرن ہوگی, یہ آنا جانا رہے گا, لیکن یہ پیار محبت رہنا چاہیے. اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو پوچھنے والا ہے. بہت بہت شکریہ. پھر جب میں نے ان کا سٹائل دیکھا, میں اس قدر متاثر ہوا کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. ان کی پرسنالٹی سے, ان کے کام کرنے کے انداز سے. شروعات ہوئی سیریلز کی, اس کے بعد انہوں نے کئی سیریلز میرے ساتھ کیے. اس کے بعد اب میں بہت ساری کہانیاں ہیں جو جڑی ہیں ان کے ساتھ. کبھی کبھی ہم مذاق بھی کرتے تھے. وہ بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں کیا کہوں. بہت اچھے دن ہم نے گزارے, یہاں بھی جلندھر میں بھی. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بہت ہی نیک آدمی تھے, بہت ہی قابل آدمی تھے, لاجواب آدمی تھے. شکریہ. زاہد صٲبن یِتھ پٲٹھۍ أمیٖن صٲبن ؤنۍ سۄ ڈیسنسی, سُہ کتھ کلام, سُہ سباڈِنیٹ ٲسِن, سُہ افسر ٲسِن, سُہ کیمرا پٔرسن ٲسِن, سُہ کانٛہہ تہِ ٹیکنیشن ٲسِن, پنُن سُہ وِجن ایکسپلین کرنُک طریقہٕ, سُہ ییٚلہِ سُہ کانٛہہ کریٹِو کٲم کرِ ہے, سُہ اوس گۄڈٕ ماحول بناوان. تِہنٛدِس ذاتس متعلق یوٗتاہ تہِ وننہٕ یی, شریف النفس انسان, مہذب انسان. مےٚ چھُ باسان کہِ نمبر 1 پٮ۪ٹھ چھُ سُہ سانہِ فیٹرنٹی منٛز یوٗتاہ مہذب تہٕ پوٚرمُت لیوٗکھمُت تہٕ شریٖف تہٕ طریٖقہٕ کیٛاہ اوس تِمن کتھ کلام کرنُک. بہٕ کرٕ دُعا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن گرٕکۍ رحمت, پٔرنہٕ قبر کٔرنکھ اللہ تعالیٰ تہٕ تِہنٛزِ فیملی تہٕ اَسہِ تہِ یۄس زن ایکسٹینڈڈ فیملی چھِ تِہنٛز, دِیِن سُہ یہِ صدمہٕ برداشت کرنُک توفیٖق. السلام علیکم. زاہد صٲبس سۭتۍ چھُس مےٚ بحثیتہِ فنکار, بحثیتہِ آرٹس. مےٚ چھُنہٕ موقعے میلمُت زانٛہہ کٲم کرنس, نہ میول مےٚ زانٛہہ تِمن سۭتۍ کتھ کرنس موقعہٕ. یہِ اوس مےٚ بڑٕ شوق کہِ بہٕ گوٚژھُس زاہد صٲبس انڈر کٲم کرُن. مگر ییٚلہِ مےٚ رۄبن موقعہٕ دیُت تٔمۍ سُنٛد, تٔمۍ ووٚن مےٚ ژٕ کر حظ میون سیریل. تِم ٲسۍ تِمن دۄہن ٹیک منس منٛز جاب کران, تِکیازِ کہِ تِمن اوس نہٕ ٹایم کِہینۍ. 2 سیریل دِتۍ مےٚ تِمو موقعہٕ کٲم کرنس. تِہنٛز خاص کتھ ٲس اکھ, تِم ٲسۍ زٕہٕنۍ ژٕ یا تُم کر کے وہ پُکارتے تھے. سُہ اوس ہمیشہِ ونان بوٗزِو حظ یا آپ بات کیجیے. مےٚ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ تٔمِس روٗزمٕژ شرارت. جب بھی وہ سیٹ پہ آتے تھے کبھی غصہ میں نے نہیں دیکھا. تہندِ کھۄتہٕ بہتر اوس نہٕ کٕہٕنۍ. شکریہ. زاہد صٲبس متعلق ون بہٕ اکٕے کتھ, سُہ اوس مےٚ ونان, یہِ ہسا چھُ مےٚ پرایویٹ دوس دوٗردرشن محفلن منٛز. چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس نہٕ اداکار, بہٕ اوسُس نہٕ تِہنٛزن پروڈکشنن منٛز کٲم کران کینٛہہ, بٹ ہر کُنہِ محفلہِ منٛز اوسُس بہٕ
سۭتۍ آسان تِمن تہٕ سُہ اوس یی وَنان اَسہِ چھُم پرٛایویٹ دوس. سو حقیقت گڈ بائی مائی اسٹائلش فرینڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے لواحقین اور ہم سب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی قوت دے. والسلام. To sum it up, he was a dear friend to me, to all of us rather. کیونکہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہر شخص کا زاہد صاحب سے ایک الگ ایکسپیرینس رہا ہوگا, which is very difficult to forget. لیکن زاہد صاحب ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے, but this will not apply to him, although this was an anecdote said by him. کیونکہ ہم سب کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز, الگ الگ ایکسپیرینس زاہد صاحب کے ساتھ جو ہیں گزرے ہیں, وہ ہمیں ہمیشہ اس کی یاد دلاتے رہیں گے. To me and to all of us, I believe Zahid has physically gone, but he will always live in our memories. ارسَتس منٛز لوٚگ اَشمُقام زبردست نار. نہ ٲسۍ یِم فایر برگیڈ آسان, ٹیلی فون ٲسۍ 2 تھانَس اوس, اَتہِ اوس پوسٹ آفِسَس, یِم ٲسۍ خراب دۄنوَے. بَس بیٚیہِ کَڑٕنۍ مَٹنہٕ پٮ۪ٹھ آو یہِ, یِمن اوس ڈِوِجنل کٔمِشنر فادر تِمن دۄن. یِم حظ آیہِ 2 دۄہ 3 دۄہ پتہٕ اِنٹرویو مےٚ کَرنہِ. دیٹ واز د فٔسٹ اِنٹرویو یُس براڈکاسٹ گوٚو پُلیٖس افسر سُنٛد یہِ. تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ ووت فٲیدٕ؟ تَتہِ کٮ۪ن لُکن وٲژ سۄ اِمداد تَتہِ. مےٚ چھُنہٕ باسان اگر نہٕ زٲہِد منظوٗر صٲبن سُہ ٹیلی کاسٹ آسہِ ہا کوٚرمُت یہِ واتہِ نہٕ تور. سو اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن جنتُل فِردوس عطا. جی رفیق صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دوردرشن سری نگر کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر زاہد منظور صاحب جو ہے اب اس ہمارے درمیان موجود نہیں رہے, اب وہ دوسری دنیا کے مہمان بن چکے ہیں, تو کس طرح سے آج آپ ان کو یاد کر رہے ہیں؟ زاہد منظور صاحب اسم با مسمی تھے کہ زاہد بھی تھے اور اللہ کو منظور بھی تھا. انہوں نے ان کو جمعرات کی اور جمعرات کی شام یعنی جمعے کی شب کو یہاں سے لے لیا اپنے پاس, تو ان کا جو زندگی وہ منظور ہو گئی. اور وہ زاہد تو تھے ہی. زاہد صاحب میرے خیال میں زاہد صاحب کا جو فلم میکنگ کا اور سری نگر دوردرشن کیندر ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے, کیونکہ میرے خیال میں دوردرشن سری نگر میں جب ٹیلی سیریلز اور پروگرامنگ کی شروعات ہوئی ہے وہ زاہد صاحب کے ہاتھوں ہوئی. تبھی تو جتنے بھی ہم لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں یا جتنے ایکٹرز ہیں وہ ان کو استادوں کے استاد بولتے ہیں. زاہد صاحب جیسے کل ایک امام صاحب نے کہا کہ وہ ہنسنے ہنسانے میں بڑے ماہر تھے اور ہنستے ہوئے چلے گئے. کل جب میں سوپور سے بہت لیٹ پہنچا تو میں نے جب ان کا کفن باندھا جا چکا تھا, غسل ہو چکا تھا, تو میں اندر گیا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے زاہد صاحب کے کان میں کچھ کہنا ہے, اور جس کا میں نے اظہار بھی کیا کہ ہماری کوئی انبن ہوئی تھی, تو میں نے ان سے معافی مانگی. تو میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا اس میں علامہ اقبال کا وہ شعر فٹ پڑتا ہے کہ جب مرد مومن چلا جاتا ہے ان کے لبوں پہ ایک تبسم ہوتی ہے, اور کل زاہد منظور کے لبوں پہ وہ تبسم تھی جو میں نے کل دیکھا ہے. کیونکہ میرے خیال میں آخری شخص تھا جنہوں نے ان کے زیارت کی. کل میں نے ان کا چہرہ دیکھا. زاہد صاحب فلم میکنگ کے حوالے سے ایک لازم ملزوم نام تھے. وہ بہت ہی شاندار آدمی تھے, اور شاندار آدمی ہونا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں. آپ بہت اچھے پروڈیوسر ہیں, آپ اچھے بڑے ڈائریکٹر ہیں, لیکن اگر بہت اچھے انسان ہیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور زاہد صاحب میں یہ سب خوبیاں تھیں, اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور اگر کوئی غلطی سے بھی ہوئی ہے اس کو اللہ معاف کر دے, اور اسی طرح جیسے روشن اس وقت دن ہے ان کے قبر اسی طرح روشن رہے, اور پھر اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہوں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شرف ملاقات بھی مل جائے. جی شبیر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو سابق ڈپٹی ڈائریکٹر تھے دوردرشن کے, وہ کل انتقال کر گئے, تو کس طرح سے آپ نے اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ, تو کس طرح آپ ان کو یاد کریں گے؟ جہاں تک زاہد منظور کی ذات کا تعلق ہے, میرے ان کے تعلقات تقریباً 50 برس ہیں. ہم نے 1975 میں اکٹھے جوائن کیا دوردرشن, اور اس کا ایک اپنا منفرد انداز تھا کام کرنے کا. مجھے یاد ہے 16 mm پر اس کی پہلی ایک شارٹ فلم تھی ماڈرن یوتھ, جو اس وقت پر ڈرگ ایڈکشن یا سوشل ایولز پر تھی. تو اس کے بعد ان نے پیچھے دیکھا ہی نہیں. انہوں نے بے شمار سیریلز دیے اس کیندر کو جو ابھی بھی لوگوں کے
जहनों में ताज़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो एक सीरियल फारूक नाज की कर रहे थे, धूप छाऊं मल्टीलिंगुअल, और वो जाहिद मंजूर ही एक्चुअली शूट कर रहे थे उसको, और मैं भी उसमें एज एक्टर काम कर रहा था दीपक नाम से, और उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया। जाहिद मंजूर का मैंने कहा अपना स्टाइल एक था, फिल्मी स्टाइल जिनसे यहाँ लोग मानूस नहीं थे। उनका एक अपना अलग मकाम था, वो एक ट्रेंड सेटर थे। मुझे याद है कि पहला सिलसिलावार उर्दू सीरियल भंवर उन्होंने बनाया था, जबकि पहले कोई कलर सीरियल नहीं बना था यहाँ पर। तो जाहिद मंजूर के बारे में कितना बताऊँ, उसमें सदियाँ लगी, टाइम लगेंगे, क्योंकि मुझे याद है वी वर टुगेदर इन फिल्म इंस्टीट्यूट, हमने इकट्ठे ट्रेनिंग की है। तो जाहिद मंजूर क्या कहूँगा मैं, एक रोशन दिमाग शख्स था, न रहा। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जाहिद मंजूर साहब जो कल इंतकाल कर गए, तो उसे एक बहुत बड़ा खला जो है पैदा हुआ, तो किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं इस खला को? ज़िंदगी में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, जैसे आप कहीं बैठे हैं तो अचानक कोई आदमी आता है, इंसान कहता है हो आओ कल दो, ये सर दर्द आ गया। दूसरा कोई ऐसा इंसान होता है जिसको देख के आदमी खुश हो जाता है, चलो यार एक आ गया, आओ आओ जाहिद साहब आओ, बैठो बैठो। या जाहिद साहब बैठे हो तो हम उनके पास जाके ज़बरदस्ती बैठ जाते थे, नहीं अगर उनके साथ 2-3 घंटे गुजारते हैं तो अच्छा मतलब वक्त गुजर जाएगा, ये गारंटी थी। वो बहुत अच्छे फिल्म मेकर थे। मैंने उनके साथ एक तो यहाँ जम्मू श्रीनगर दूरदर्शन में भी काम किया है, उसके बाद फिर जलंधर दूरदर्शन में जब वो ट्रांसफ़र होकर गए तो फिर मैं जलंधर जाता था प्रोग्राम करने के लिए। एक तो जलंधर में प्रोग्राम करना, फिर उनके घर में रुकना, खाना भी उन्होंने खिलाना। मतलब इतने पुरखलूस इंसान थे कि इंसान मतलब कहता है कैसा आदमी चला गया। वो बाद में वो टेक वन में जब आए तो टेक वन में मैं एक रेगुलर प्रोग्राम करता था, महफिल प्रोग्राम करता था, ये गुफ्तगू प्रोग्राम करता था मैं। वो 2-3 साल मैंने वो किया, वो जी कश्मीर में टेलीकास्ट होता था हर हफ्ते। तो उसमें उनके इनपुट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे। वो कितना अच्छा सेट डिज़ाइन बनाते बिल्कुल कम खर्चे में, और किस तरह टिप्स देते थे, भाई ये करो वो करो। ऐसा इंसान चला गया हमारे बीच, और यूं अचानक चला गया, इससे बड़ा सानिहा क्या हो सकता है। मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जाहिद मंजूर साहब थे, आप उन्हें कब से जानते थे और क्या यादें आपकी उनसे वाबस्ता है? मैं इतना तो कहूँ कि जाहिद मंजूर साहब के लिए ये बड़ा लॉस हुआ है। जाना तो सबों ने है एक दिन, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का प्याला जो है ये सब उनको नोश करना है, एक ना एक दिन सबों ने जाना है। तो जाहिद मंजूर के साथ ज़बरदस्त वाबस्तगी रही है। वो एक अदब नवाज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्या बताऊँ मैं, उनकी ज़बरदस्त देन है दूरदर्शन केंद्र में। तो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। अगर हम बात करें तो फिर बात ख़त्म नहीं होगी। जाहिद मंजूर साहब बड़े दिल के मालिक थे, उन्होंने अच्छा काम किया और दूरदर्शन को बहुत कुछ दिया है और अपने लोगों को बहुत कुछ दिया है। मेरा ज़ाती ताल्लुकात थे उनके साथ, और कभी उन्होंने मतलब जैसा कहते हैं ना कि जनाब करके बात करता था, हर एक अदब नवाज इंसान। खैर अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। तो बस हम यही दुआ करना चाहते हैं और लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो क्या यादें आपकी उनसे वाबस्ता हैं, उस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की जो पिछली निसफ सदी की तारीख़ है दुनियाए फ़न व अदब की, उसके साथ जितने भी लोग वाबस्ता हैं, आप उनसे पूछें तो जाहिद मंजूर के साथ उनकी कोई न कोई याद ज़रूर वाबस्ता होगी। लेकिन अगर बहुत ही इख्तिसार के साथ जाहिद साहब को याद करना हो तो अंग्रेज़ी में कहा जाता है मैन इज़ द स्टाइल। जाहिद मंजूर साहब एक स्टाइल को रिप्रेजेंट करते थे। वो एक वज़ादार इंसान थे और अपना जो उनका मखसूस अंदाज़ था, चाहे तकल्लुम में या काम में, वो उनको सबसे मुनफरिद बनाता था। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका सेंस ऑफ प्रोडक्शन, और उससे बढ़कर उनकी जो लोगों के साथ ताल्लुक़दारी का मामला था, उसमें उनका कोई सानी नहीं था। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ही वॉज ए ब्रेव मैन, वो एक बहादुर इंसान था। उसने ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात भी फेस किए जो आम तौर पे उसमें इंसान हार जाता है, लेकिन उन्हें कभी हार नहीं मानी। और जिस वक्त वो बिस्तर अलालत पे थे, वो तब भी एक फ़ाइटर की तरह जिए और एक बावक़ार अंदाज से
اس سفر کو مکمل کر کے چلے گئے. ان کی یاد ہمیشہ رہے گی اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے جنت میں بھی، کیونکہ وہ دوستوں کے دوست تھے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ زاہد منظور صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیے، زاہد صاحب میرے استاد رہے ہیں، میرے محسن رہے ہیں، میرے مشفق رہے ہیں، اور یہ سمجھتا ہوں میں کہ ڈائریکشن ڈرامہ کے جو مختلف نوادرات ہیں ان کا وہ جو تاریخ میں ایک نام تھا وہ ختم ہو گیا. ایک تاریخی دور جو تھا وہ آج ختم ہو گیا. لیکن سب سے بڑی بات جو ان کی ہے، جو ٹیلی ویژن میں ایک انقلاب آ گیا کچھ سال پہلے، وہ انقلاب اس انقلاب سے اندھیرا چھا گیا ٹیلی ویژن میں. لیکن عام لوگوں کو یا ہمیں اندر والوں کو باہر والوں کو لگا کہ یہ رونق ہی رونق ہے، اس میں تو لائٹ ہی لائٹ ہے، ہر طرف سے روشنی ہی روشنی ہے. اور اس کے پیچھے اس انقلاب میں اس اندھیرے کے پیچھے سارے پڑ گئے. ایک ذات تھی زاہد منظور کی جو اس پہ الوف رہ گئے، الگ رہ گئے. وہ اس اندھیرے پن میں نہیں آئے اور انہوں نے چلا چلا کے لوگوں سے کہا کہ کم بیک، یہ اندھیرا ہے، یہ لائٹ نہیں ہے، یہ روشنی نہیں ہے. اس طرح سے ان کا ایک منفرد مقام ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا تاثرات پیش کرنا چاہیں گے زاہد منظور صاحب کے حوالے سے؟ میرے لیے زاہد منظور ایک بہت بڑا معنی رکھتے تھے، کیونکہ میں نے جتنا بھی کام کیا اور میجر پورشن میں نے زاہد صاحب کے ساتھ ہی کام کیا، اور ان کے ساتھ کام کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا. جیسے کہ آج بھی اندر ایک فنکشن میں کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے ان کے ساتھ کام کرنا ایک اپنے ذات میں ایک بڑا ایک مقام تھا. تو میرے لیے ایک سب سے بڑی خوشی کی بات تھی کہ میں نے ان کے ساتھ، اور میرا جتنا بھی کام رہا میکسیمم کام میں نے زاہد صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو میرے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ تھا جب میں نے کل میرے سامنے یہ نیوز آئی کہ زاہد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے. ان کے ٹیسٹ، ان کا جو کام کرنے کا ڈھنگ تھا اور ان کا سیٹ اپ جو نارملی شاید ہمارے یہاں دوردرشن میں ہارڈلی کسی جگہ پایا جاتا تھا، ان کا جو کام کرنے کا ڈھنگ تھا اور ان کا جو ایک کانسیپٹ تھا ایز اے فلم میکر، تو وہ تو اس کے لیے کوئی کمپیٹ ہی نہیں کر پائے گا. ایک بہت بڑا لاس ہے. اوورآل اچھے انسان، بہت سوشلی بڑے رچ، ان کے ٹیسٹ رچ تھے اور آرٹسٹوں کے قدردان تھے. وہ ہمارے لیے بہت بڑی یہ لمحہ فکری ہے، کیوں اب ایسے لوگ تو رہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. اور ان کے لواحقین کے لیے میری خاص، ہم بھی انہی میں سے ہیں، کیونکہ یہ صدمہ ہمارے لیے بھی ہے ایکولی، ہم بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے. جی دادا صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو زاہد منظور صاحب تھے ان کی یاد میں آج تعزیتی مجلس جو منعقد کی گئی ٹائیگر ہال کے کانفرنس روم میں، تو آپ کے ان سے اچھے تعلقات تھے تو اور بہت ساری یادیں آپ کی ان سے وابستہ ہوں گی، تو کس طرح آج آپ ان کو یاد کریں؟ بہت ساری یادیں تھیں، تو سب کی سب یادیں جو ہے نا اس وقت بیان نہیں ہو سکتی ہیں. ایکچولی انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا ایز ایکٹر. اچھے فل فلیجڈ رول جو تھے اس میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ میکنگ میں، سیریل بنانے میں، فلمیں بنانے میں ان کا تصور یہ تھا کہ فلمیں ایسی بنائیے کہ لوگ پسند کریں. اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ مت بنائیے فلم کو کہ آپ لوگ پسند ہی نہ کریں. وہ آرٹ فلم وغیرہ کے اس کے حق میں نہیں تھے کہ آرٹ فلمیں بنائیں. نہیں، سب فیچر فلمیں لوگ دیکھتے ہیں. سو ہم جب ٹیلی ویژن سے فلمیں بنائیں گے تو فیچر فلم سٹائل ہی ہونا چاہیے. سو اس کا یہ ہوا تھا کہ پہلے ہم بھی وہی فیچر فلم وغیرہ ایکٹنگ کے حوالے سے وہی کرتے تھے. تو یہ ان کا تھا کہ نہیں صاحب، وہ کیجئے جو پبلک 95% پیپل جو چاہتے ہیں وہ آپ کیجئے. وہ رائٹنگ کیجئے، ایکٹنگ کیجئے، جو بھی ہے آرٹ سے ریلیٹڈ. وہ چھوٹے، اس ہمارا جو ٹیلی ویژن کا اسکرین ہے بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ اس کو بڑا اسکرین بنا کے پیش کرنا چاہتے تھے. اور شومین شپ ان کی یہ تھی، جو وہ سیریل یا فلم بناتے تھے اس میں پریزنٹیشن، اس میں ایڈس وغیرہ انہوں نے تصور دیا. بہت زیادہ ایڈ آتا تھا، اب کمنگ سون وغیرہ، یہ انہوں نے کیا. نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کوئی سیریل آ رہا ہے یا کوئی فلم آ رہا ہے، تو یہ پتہ نہیں چلتا. لیکن ان کا یہ تھا شومین شپ اتنے کہ وہ بیچتے تھے، لوگوں تک پہنچا، اور لوگوں میں وہ تذبذب رہتا تھا، وہ ایک سسپینس رہتا تھا کیا دکھانے والے. جی سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو زاہد منظور صاحب تھے، آپ انہیں کب سے جانتے تھے اور کافی گہرے تعلقات آپ کے ان کے ساتھ تھے جس کا تذکرہ آپ نے کیا، تو کس طرح سے آج آپ ان کو یاد کر رہے ہیں؟
जाहिद साहब के हमारे ताल्लुकात 4 दिहाइयों पर नीत है। 4 दिहाइयों से मैं उनके साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है एज एन आर्टिस्ट, और ख़ासकर आर्टिस्ट के साथ साथ हमारे करीबी मरासिम थे, वो मेरे उस्ताद भी रहे। और वक्तन फ़वक्तन जब भी मुझे ज़िंदगी में उनकी ज़रूरत पड़ी और उनकी नसीहत की ज़रूरत पड़ी, कि जब मैंने टेलीविज़न में आँख खोली तो उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जाहिद साहब की एक ऐसी शख्सियत थी, उसकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी, आदमी उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहता था। हालांकि उस दौर में हम यूँ कहेंगे 70s 80s का दौर जो रहा वो दूरदर्शन का एक गोल्डन पीरियड रहा है, लेकिन उस दौर में उन्होंने जो अपनी प्रोडक्शंस की, उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, ऐसा ट्रेंड सेट किया कि आज तक भी हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ एक प्रोग्रामर ही नहीं थे, एस प्रोग्रामर ही नहीं थे, उनमें कूट कूट कर एक ऐसा टैलेंट भरा हुआ था, क्योंकि वो बेहतरीन इंसान के साथ साथ अच्छे राइटर भी, एक बहुत ही बेहतरीन, मैं यूँ कहूँ कि स्क्रीन प्ले जानने वाले बंदे खुद। और जब कश्मीर में हालात ख़राब हुए, उस दौर में बड़ा मुश्किल था काम करना यहाँ पे, लेकिन जाहिद साहब ने उस दौर में भी अपना लोहा मनवाया। हम बाहर चले गए, हमने बाहर बहुत सारी प्रोडक्शंस की, और उस दौरान भी वो क्वालिटी पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जब जो भी काम किया और क्वालिटी काम किया, वो कभी क्वांटिटी पे यकीन नहीं रखते थे। खासकर हम आर्टिस्टों को जो इज़्ज़त वो दे रहे थे, ऐसे लगता था कि हम किसी बहुत बड़े मेगा सेट पे काम कर रहे थे, और वो इज़्ज़त मुझे लगता है कि आज तक ना देखा है और न देखेंगे। और जो नई पौध है, खासकर हम लोग जो हैं, जिन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिला, मैं यूँ समझता हूँ कि हम बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनसे ये भी सीखा है कि आदमी को एक बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान होना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे बड़ी जो चीज़ हमने उनमें सीखी है। और सोशलाइजिंग में, मतलब इस कदर वो हर एक के साथ जुड़ा रहते थे, हर एक के बारे में उनके दिमाग में ही रहता था कि काश कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि मेरे किसी आर्टिस्ट के साथ। बहुत कुछ कहा जा सकता है उनके बारे में, बस यही एक दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे, और हमें खासकर उनके दोस्तों को और उनकी फैमिली को ये जो सदमा पहुंचा है, इसे बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। यली खबर बूज जाहिद मंजूर गव ये दुनिया त्रेवित, सो सोरी वक्त पे सही पत सही याद, अहंज विट, अहंद ह्यूमर, अहंज हलीमी, तहंज नदामत। काश बे कैंसस कालस ठहरे, वने सु लुक अहंद बोजन तो वुचन खतर सेठा बेताब।